أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ باس افنان آپ اور باقی سب شازیہ فاطمہ، سمرین فاطمہ، سائمہ بطور، نشاط فاطمہ رضوی، نشاط فاطمہ نقوی، ناز فاطمہ فاطمہ، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی رہی تھی ماضی مطلق کے قاعدے ہیں، ثلاثی مجرد کے ماضی کے وزن کی قاعدے کی. ہم نے 14 صیغے لکھے، کیسے بنتے ہیں جی بولیے. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے. پہلا صیغہ مصدر سے بنے گا. ہاں، ماضی کا ثلاثی مجرد کے ماضی کا پہلا صیغہ مصدر سے بنے گا، باقی 13 صیغے پہلے صیغے سے بنتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے نا سب لوگوں کو؟ کنیز فاطمہ، ناز فاطمہ، سمرین فاطمہ، ٹھیک ہے، آپ لوگ ساتھ دیتے رہیے گا، ٹھیک ہے. آئیے تو ہم نے 14 صیغے پڑھے. 14 صیغوں میں آپ نے کیا دیکھا؟ ان 14 صیغوں پر آپ نے اگر دیکھا تو آپ کو پہلی بات کو ہم نے جو گردان وہ جو میں نے مثالیں دی ہیں آپ کو بتائیے. جو میں نے 14 صیغے لکھوایا اس کی مثال کون سے پہلے کی تھی؟ سمعہ کی. ہر صیغے کے بعد کون سی مثال دی؟ سمعہ کی دی ہے. تو میں نے آپ کو فاعلہ کے وزن والی بات بتائی ہے، صحیح ہے نہیں؟ بولیے. آن لائن والے جب نہیں بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے آواز نہیں جا رہی. میرے آواز کٹ گئی، نیٹ ورک کٹ گیا، کیا ہوا؟ نشاط فاطمہ بولا کیجیے. آپ لوگ پتہ نہیں کمال ہے، آپ خود جب پڑھائیں گی کچھ بھی، ہر کوئی چاہتا ہے پڑھاتے وقت اس کا ساتھ دیں. ہر کوئی چاہتا ہے، دل سے چاہتا ہے کہ اس کا ساتھ دیں، کہ لگے کہ میری باتوں کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. آپ نے نہیں دیکھا جو ہوشیار بچے ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ اپنے ٹیچر کے ساتھ دیتے ہیں جی. ایکٹیو سے ہو سکتا ہے جیسے کہ آہستہ آہستہ میں نے بتایا تھا بولنے کی عادت ہوتی ہے، جھجک کھلتی ہے، اور مباحثے سے تو میں نے بتایا تھا آپ کو مجلس پڑھنی آ جائے گی، پبلک میں بولنا آ جائے گا، بولنے کا سلیقہ شعور آ جائے گا. اگر ایک آدمی کبھی کسی سے نہ ایسے نہ بولا اور اس سے کہے کہ ذرا کھڑے ہو کے سے بات کرنا ہی، مہمان آئے ہیں، تو اس کا الفاظ کا انتخاب بھی اچھا نہیں ہوگا جی. الفاظ کا انتخاب بھی، لیکن بولتے پھر اس کو الفاظ استعمال کرنے آئیں گے. پتا ہے اسے اردو ورڈ، لیکن بول چال میں استعمال نہیں کر پاتا جی. تو ہم نے فاعلہ 14 صیغے پڑھ. تو کیا یہ فاعلہ تھا؟ کیا فعلا اور فعالہ کا کوئی الگ سے ماضی ہوگی جی؟ فعلا اور فعلا کا کیا الگ سے صیغہ ضمیریں ہوں گی یا وہی طریقہ ہے جو نہیں ہوگا؟ سیم ٹو سیم وہی رہے گا، بس اس میں عین فعل کی حرکت کسرہ ہے، اس میں فتحہ رہے گی. اس میں مثلا ہم نے سمعہ پڑھا، سمعہ سمعہ سمعو سمعت سمعتا سمعنا سمعتا سمعتما، ضربا ضربا ضربو ضربا. جب ہم نے صیغے بنائے ہیں عین الفعل میں تو کوئی کاٹا چھاٹی نہیں ہوئی. فاعل فعل اور عین الفعل میں کہیں بھی اگر ہوئی بھی ہے پہلی بات تو زیادہ ہوئی نہیں ہے، بس بڑھایا ہے. اور اگر کہیں ایک دو جگہ ہوئی بھی ہے، دو جگہ مطلب ایک تو تیسرے صیغے میں اور ایک ساتویں سے لے چھٹے سے پانچویں سے لے کے چھٹے سے لے کے آخر تک لام الفعل کو ساکن کیا ہے. چھٹے سے لے کے آخر تک لام الفعل میں تبدیلی آئی ہے اور ساکن کیا ہے. تیسرے صیغے میں لام الفعل کو ضمہ دے کے وہاں بڑھایا ہے. نہیں، دو ہی جگہ الفعل سے چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے، باقی تو صرف بڑھایا گیا ہے. نہیں، ایسے یہ بھی ایسے ہی یہ بھی ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ فاعلہ کا ہم نے لکھ لیا تو فاعلہ اس کا بھی ہمیں یاد کرنا پڑے گا الگ سے، نہیں. ٹھیک ہے. اب آپ نے جو گردان میں نے آپ کو صیغے بنانے کا طریقہ لکھوایا اس میں آپ نے ضمیریں دیکھی ہوں گی. ضمیریں کسے کہتے ہیں؟ ضمیر کسے کہتے ہیں؟
اب یہ مت کہنا انسان کے نفس کو ضمیر کہتے ہیں، وہ ضمیر نہیں، ضمیر فاعل کی نشانی. فارسی جو لوگ پڑھتے ہیں پڑھے ہوئے ہیں انہیں بتایا ہوگا نشان فاعل، نشان یہ فاعل، اس سے یعنی یہ فاعل اس سے پتہ لگتا ہے کہ کرتا کون ہے، سبجیکٹ کون ہے. ہندی بھی بول دوں کرتا کون ہے، سب کرتا بولتے ہیں نا ہندی میں، کریا کرتا، ٹھیک ہے. تو سبجیکٹ کون ہے، کام کو انجام دینے والا کون ہے، وہ ضمیر سے پتہ لگتا ہے. جی فارسی میں آپ نے دیکھا ہوگا ضمیر مثلا می خرام یا مقدم، اس میم سے پتہ لگتا ہے کہ کھانے کا کام جو انجام دیا ہے میں نے می خوری یا خوری، یہ یا بتا رہی ہے کہ کام کو انجام آپ نے دیا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، یہ دال بتا رہا ہے کہ یہ کیا ہے، ضمیر فاعل کی علامت ہے نہیں. جی عربی میں بھی فاعل کی علامتیں ہوتی ہیں جن کو ضمیر کہا جاتا ہے، ضمیر کہا جاتا ہے. فعل ماضی میں ضمیر ہے، فعل ماضی میں ضمیر دو طرح کی ہیں. کتنے طرح کی ہیں؟ دو طرح دو. یا تو مستتر یعنی پوشیدہ، مستتر الماس فاطمہ، مستتر یعنی مستتر یعنی اور ایک ہوتی ہے بارز، بارز یعنی بارز یعنی آشکار، یعنی جو دکھائی دیتی ہیں، جو دکھائی دیتی بارز آشکار. فعل ماضی میں جو ضمیریں ہیں پہلے اور چوتھے صیغے میں ضمیر پوشیدہ، پہلے اور دوسرے صیغے، پہلے اور چوتھے صیغے میں ضمیر پوشیدہ. ہوا کہاں پوشیدہ ہے؟ پہلے صیغے میں. کہاں؟ پہلے صیغے کون سا صیغہ ہے واحد مذکر غائب؟ اور ہیا چوتھا غائبہ کہتے ہیں مؤنث تو غائبہ. سمجھ میں آیا یا نہیں؟ ٹھیک ہے. اور اب آپ کہیں گے کہ ہیا میں اس میں چوتھے صیغے میں اور پانچویں صیغے میں تے بھی تو تھی، کیا وہ ضمیر نہیں ہے؟ کیا وہ جواب دیں گے آپ؟ علامت تانیث ہے، فاعل کے مؤنث ہونے کی علامت ہے، نہ کہ خود فاعل. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جیسے یہ ہوا یا اور چیزیں ضمیریں پڑھیں گے خود فاعل ہے، فاعل کی نشانی ہے، فاعل کی نشانی ہے. لیکن جو چوتھے اور پانچویں صیغے میں وہ ہے تے ہے، وہ مؤنث ہونے کی علامت. سمجھ میں آ گیا ضمیریں بارز اور آشکار. تو پانچویں اور چھٹے صیغے میں، چوتھے اور پانچویں صیغے میں جو تے ہے جی، چوتھے اور پانچویں صیغے میں جو تے ہے وہ ضمیر نہیں ہے، فاعل کی نشانی نہیں ہے، بلکہ فاعل کے مؤنث ہونے کی علامت ہے. فاعل نہیں ہے، وہ فاعل کے مؤنث ہونے کی علامت. ٹھیک ہے. تو ہوا پہلے صیغے میں، ہیا چوتھا صیغہ. ٹھیک ہے، آپ آگے لکھ لیجیے گا پہلا صیغہ چوتھا صیغہ. لیکن جو بارز اور آشکار ہیں یہ تو میں اگر نہ بھی لکھواؤں تو ماشاءاللہ الحمدللہ اتنی آنکھیں تو سب کی مضبوط ہوں گی، چاہے چشمہ بھلے لگا ہوا ہو، لیکن پھر بھی دکھ رہی ہوں گی. گردان میں دیکھیے گا جو میں نے ہر صیغے میں پڑھایا ہے، کیا پڑھانا ہے، جو پڑھایا ہے وہ ضمیر ہے، دکھ رہی ہے نہیں، اس لیے ان کو بارز اور آشکار بولتے ہیں کیونکہ وہ دکھ رہی ہیں، وہ
किसके आंखों पे किस किस को चश्मा लगा हुआ है पहले ही बताइए, लड़की को ज्यादा लगता है। तो चश्मा भी अगर है, भले ही वो बाबू भैया वाला हो, ठीक है, कौन सा जिसमें आंखें भी बड़ी बड़ी सी अगर हम जैसा लगा ले तो आंखें दर्द करने लगे, तब भी वो जमीरें तो लिखी जाएगी नहीं, क्योंकि वो आशकार है, क्योंकि वो आशकार। तो पहले माजी में जमीरें आशकार कौन कौन सी है, तो आप दूसरे सीधे में अलिफ, तुम, तुम्हा, तुमना, दूसरा अलिफ वाव, ठीक है, तीसरे में वाव, पांचवे में ता, अलिफ। तो जमीर नहीं है, फाइल में मुअन्नस होने की अलामत है सिर्फ इसी को जना जी अलिफ जी अलिफ है, कौन से में, पांचवे में जी। तो याद रखना पांचवे सीधे में जो ता है, ता जमीर नहीं है, अलिफ जमीर है, तो फाइल के मुअन्नस होने की अलामत है, चौथे पांचवे में जो ते है। और उसके बाद तो आपको मालूम है ना, ना, ता, दिख रही है जमीरें या नहीं, ये वाली वहां का सुनना, चो और ना, चो ना। और ना, इसलिए इनको बारिज और आशकार कहा जाता है, क्योंकि ये क्या हो रही है, दिख रही है, इसलिए दिख रही है, ठीक है ना। कौन सा सीधा, छठा, दा सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां, बारहवां, कैसे करें, 2, 13 और 9, 14। तो आपने क्या अंदाजा लगाया, जमीर में माजी में जो जमीरें हैं वो दो तरह की हैं, पोशीदा जमीरें, आशकार जमीरें। पोशीदा जमीरें कौन कौन सी हैं जी, पहले और चौथे सीगे में, पहले में हुआ, क्योंकि हुआ मर्द है ना वो, तो इसलिए हुआ, हिया आप जानते ही हैं, किसी ने नहीं कहा कि हिया को हया लिख दिया मैंने, हिया लग रहा था जी, हिया लेडीज के लिए आता है, ठीक है, हुआ हिया मुन्नस की, तो मुज़क्कर हुआ और ये हिया, ठीक है नहीं, ये पोशीदा आशकार है। और ये बात याद रखना, चौथे और पांचवें सीगे में जो ते है वो जमीर नहीं है, बल्कि फाइल नहीं है, फाइल के मुअन्नस होने की अलामत है। समझ में आया नहीं जी हाँ, तानीस कहते हैं वही ना जी, मुअन्नस होने की अलामत, ठीक है, बिटा दूं जी मिटा दे। लिखवानी नुकता नहीं तो फिर टॉप पे लिखा हुआ ना होगा तो फिर भूल जाएंगे, मुझे मालूम है। ऐसा ही है नहीं, चौथे और पांचवें सीधे में जी, पांचवें और चौथे में सीधे में, ता, चौथे पांचवें सीधे में ता, बोली जमीर नहीं है, क्या नहीं है, जमीर नहीं माइनस होने के लिए फाइल की बल्कि फाइल के मुअन्नस होने के लिए
فاعل کے مؤنث ہونے کی علامت. علامت. تو ضمیر جو ہوتی ہے نا اس میں ظاہر کی جگہ آتی ہے نا, ضمیر اس میں ظاہر کی جگہ آتی ہے. لیکن اگر جی اس میں ظاہر موجود ہو تو پھر فعل کے اندر ضمیر نہیں ہوگی. اس میں ظاہر اگر موجود ہو, مثال کے طور پر اگر یہ نصارہ ہے تو اس کے اندر ہوا ہے, لیکن اگر میں کو نصارہ سعیدون تو اب اس کے اندر ہوا نہیں ہے, وہ ہوا یہ ہے. اس نے مدد کی, کس نے؟ سعید نے مدد کی, تو اس نہیں ہوگا, سعید نے مدد کی. تو فاعل کون ہے؟ سعید, اس میں ظاہر ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو پھر ہوا ہوتا اس میں. ٹھیک ہے نہیں؟ جی. یا مثال کے طور پر میں کہوں نصرہ سعیدون, نصرہ الرجلانی, نصرہ دو مردوں نے مدد کی. اب اس کے اندر ضمیر نہیں ہے تو یہ دو کے لیے تو آپ یاد ہے تسنیہ کہتے ہیں نا دو کو, تو آپ نے کیا دیکھا تھا کہ دو کے لیے تو الف پڑھایا جاتا تھا فعل کے آخر میں, تسنیہ کے لیے تو یہاں کیوں نہیں پڑھا؟ تعلق جب ہوتا ہے نا فاعل ضمیر ہوتا ہے, اور جب فاعل باہر آ گیا ہے تو پھر ضمیر کی ضرورت نہیں آئے گی. پھر ضمیر نہیں آئے گی, چاہے پھر فاعل مفرد ہو, چاہے تسنیہ ہو, چاہے جمع ہو. دیکھیے تیسرے صیغے میں جو جمع کا فعل تھا اس میں کیا تھا؟ نصرہ تھا نا. لیکن اگر میں کہوں نصرہ رجال, اب دیکھیے بہت سے مردوں نے مدد کی, تو آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سو کے لیے تو فعل کے آخر میں واو بڑھائی تھی تیسرے صیغے کے لیے. تو پھر وہ کیوں نہیں ہے کہ تینوں صورتوں میں فاعل مفرد ہے, تسنیہ ہے, جمع ہے, تب سے کیوں سیم ہی ہے نصرہ؟ جی بدلا کیوں نہیں؟ جبکہ ہم نے جی اس لیے کہ فاعل اس میں ظاہر آ گیا ہے. اب جب جو چیز یہ نہ ہونے کی وجہ سے ہی تو ضمیر آئی تھی, اس کی جگہ فاعل جی وہ ہوا بتا رہا تھا کہ اس کا فاعل ایک ہے مرد, اس کے اندر الف بتا رہا تھا کہ اس کے فاعل دو ہیں. جی اس میں واو بتا رہا تھا کہ اس کے فاعل دو سے زیادہ ہے. تو جب وہ سارے وہ فاعل جو ہیں وہ خود یہاں آ گئے تو پھر اب ان کی ضرورت کیسے؟ جی یا سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی آیا. ایسے ہی مؤنث کے صیغے میں آپ دیکھ لیجیے گا. مؤنث کے صیغے میں چوتھا صیغہ کیا ہے؟ نصرہ. جی تو اب یہ یہاں سے نہیں ہٹے گی, یہ تو مؤنث ہونے کی علامت ہے نا. نصرہ فاطمہ, نصرہ فاطمہ. ٹھیک ہے, نصرہ فاطمہ تو چونکہ ایک لڑکی ہے تب بھی اگر جمع بھی ہوں گے تسنیہ بھی ہوں گے تب بھی نصرہ ہی رہے گا اگر فاعل ظاہر ہو جائے گا. نصرہ فاطمتان, نصرہ فاطمتان, دو فاطمہ نے مدد کی, دو فاطمہ نے مدد کی تب بھی نصرہ. نصرہ فاطمہ فاطمیات ہیں, یا نصرہ النساء بہت سی عورتوں نے, تو نصرہ ہی رہے گا. آپ کہیں گے پھر دیکھتے تو مؤنث ہونے کی علامت ہے فاعل کے, باقی سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ کھویا نہیں ملے گا ان کے اندر. جی یا پانچویں صیغے میں الف تھا نصرتا, وہ ہٹ جائے گا نصرت فاطمتان. جی نصرنا تھا, نون ہٹ جائے گا نصر. جی نصرت النساء, سمجھ میں آیا نہیں؟ لہذا نقطہ یہی ہے, لکھیے گا کیا کہ ضمیر فاعل کی جگہ بیٹھتی ہے. ضمیر فاعل کی جگہ بیٹھتی ہے اگر فاعل یعنی فاعل کی جگہ نہیں, ضمیر تو فاعل ہے نا, ضمیر اس میں ظاہر کی جگہ بیٹھتی ہے. ضمیر اس میں ظاہر کی جگہ بیٹھتی ہے, لیکن اگر اس میں ظاہر ذکر ہو جائے تو پھر فعل ضمیر سے خالی ہوگا. جی لیجیے نقطہ نمبر 2. ضمیر اس میں ظاہر کی جگہ بیٹھتی ہے. چلی بیٹھتی ہے.
ضمیر اس میں زائد کی جگہ بیٹھتی ہے، اسی لیے اگر کسی فعل کے بعد فاعل اس میں ظاہر کی شکل میں آ جائے، اس میں ظاہر کی شکل میں آ جائے تو پھر فعل ضمیر سے خالی ہوگا نہیں؟ وہ کیوں خالی ہوگا آغا؟ بہت صحیح، وہ فعل ضمیر سے ٹھیک ہے۔ الماس فاطمہ ابھی کیا خود یہاں لکھا ہوا ہے، ضمیر جو آتی ہے اس میں ظاہر کی جگہ آتی ہے، یہ نہیں یہ ہٹا دیں گے تو آپ کو ایک سمجھانے کے لیے نصرہ کرنا پڑے گا کہ فاعل ایک ہے، دو سمجھانے کے لیے پھر آپ کو نصرہ الف لانا پڑے گا، اور دو سے زیادہ نہیں جمع ہے تو پھر وہ سمجھانے کے لیے آپ کو نصرہ واو لانا پڑے گا، تاکہ پتہ لگے اس سے واو سے کہ اس مدد کرنے والے بہت سے ہیں، بہت سے مرد ہیں۔ لیکن اگر جس کی جگہ وہ آ رہی تھی ضمیر بتانے کے لیے کہ فاعل ایک ہے، دو ہے یا دو سے زیادہ ہے، وہ خود کا خود یہاں آ کر آ جائے تو پھر ضمیر کا کیا مطلب؟ جی بھائی اگر صحیح رجلان اور رجال یہاں نہ ہوتا تو کیسے پتہ لگتا کہ اس نصرہ کا فاعل ایک ہے یا اس کے دو ہے یا اس کے دو سے زیادہ ہیں؟ خالی نصرہ ہوتا تو ہوا بتاتا ہے، نصرہ الف ہوتا تو بتاتا دو ہے، یہ واو بتاتا کہ اس کے فاعل دو سے زیادہ ہیں۔ سمجھ میں آ گیا نہیں؟ جی اس لیے فعل جو ہے ضمیر دیکھیے کہیں بدلا ہے، پھر نصرہ یہاں بھی ہے، نصرہ یہاں بھی ہے، نصرہ یہاں بھی ہے، جبکہ اس نصرہ کا فاعل ایک ہے، ایک مرد ہے، اس نصرہ کے فاعل دو مرد ہیں، اس نصرہ کے فاعل بہت سے مرد ہیں، تب بھی یہ نہیں بدلا۔ کیوں؟ کیونکہ ضمیر کی اب ضرورت نہیں ہے نا، صحیح سے پتہ لگ رہا ہے کہ مدد کرنے والا ایک مرد ہے، اور رجلان سے پتہ لگ رہا ہے کہ مدد کرنے والے دو مرد ہیں، یہ بہت سے مرد، تو جب یہ خود آ گئے تو پھر ان کو بتانے والی چیز کیوں آئے گی؟ صحیح۔ اچھا آغا یہ جو رجلانے ہیں نون جو ہے یہ تسنیہ کی بعد میں علامت آئے گا جی، تسنیہ بعد میں بتائیں گے سب، ٹھیک ہے؟ یہ تو تھا ماضی کے بارے میں، یہ تو تھا بولیے ماضی کے بارے میں، بات تمام ہو گئی ماضی کی، اب مضارع پڑھیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی، ثلاثی مجرد مٹا دو، مثال اس کے نیچے لکھنا ہی ہے، اسی کے نیچے جیسے لکھی ہوئی ہیں ابھی لکھ دیتے نا، دیکھ رہے ہیں؟ الماس فاطمہ، شادیہ فاطمہ، سب لوگ غور سے دیکھیے گا۔ آئیے ثلاثی مجرد مبحث اول بتایا تھا کہ اس کتاب کے بخش اول کے بخش فعل کے جو گفتگو ہوگی چار مبحث میں ہوگی۔ پہلا مبحث ثلاثی مجرد ہے، دوسرا ثلاثی مزید، تیسرا رباعی مجرد اور مزید ایک ساتھ، اور چوتھا اس میں فعل وغیرہ۔ آپ جانتے ہیں کہ فعل ثلاثی مجرد چاہے وہ معلوم ہوگا چاہے فعل مجہول ہو، تین طرح کا ہوگا، یا تو صیغہ ماضی ہوگا، پہلے ماضی ہوگا، پہلے امر مضارع، فعل ماضی معلوم۔ اب ظاہر سی بات ہے تین فصلیں خود بخود بن جائیں گی نا جی، بننی چاہیے، تین معلوم مضارع عام اور تین مجہول کی، صحیح ہے نہیں؟ جی ماضی معلوم ہے ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد کا ماضی معلوم از مصدر گرفته بشود، مصدر سے لیا جاتا ہے، برائے گرفته عنوان اس کو لینے کے لیے از مصدر سے باید چاہیے کہ حرف زائد مصدر را، مصدر کے حرف زائد کو اگر دارای حرف زائدی یا زائد است ہیں، اگر حرف زائد رکھتا ہے مصدر تو انداخت، حرف زائد کو گرا دیں گے، انداختہ نہیں گرا، پھینکنا گرانا۔ فاعل فعل و لام الفعل کا وہ میں نے جو الگ الگ کر کے اسٹیپ لکھوائے تھے انہوں نے ایک ہی جگہ لکھ دیے۔ فاعل فعل لام الفعل کو مفتوح کریں گے، عین الفعل را متحرک نہیں مضبوط، عین الفعل کو حرکت دے دیں گے، لیکن کون سی نوع حرکت عین الفعل در ماضی ہے ہر مصدر سماعی ہے، ہر مصدر کا جو ماضی ہے اس کے عین الفعل کی حرکت سماعی ہے،
بنابراین لہذا ماضی ثلاثی مجرد معلوم، ثلاثی مجرد کا ماضی معلوم بر یہ کیا جن سے وزن اس، ان تینوں میں سے کسی ایک وزن پہ آئے گا، فعلا، 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 جیسے صحابہ، علم سے علما، یہ اور حسن سے حسنا۔ صیغے کسے کہتے ہیں؟ جی آغا جو عین الفعل کی حرکت ہے وہ سماعی ہے تو وہ بدلتی رہے گی؟ ہر مصدر کی اپنی معین ہے، جیسا باب ہوگا ویسی حرکت، جیسے صحاب میں آپ جائیں گے تو یہ فعلا یفعلو کے وزن پہ ملے گا، صحابہ یصحبو، ٹھیک ہے، تو آپ صحابہ ماضی میں اس پہ فتح آتا ہے۔ علمہ پہ جائیں گے تو اس کا باب علمہ یا علمو ہے تو فاعلہ کے وزن پہ ماضی ہے، تو اس کے حساب سے کرنا پڑے گا آپ کو۔ ہر مصدر کا ایک اپنا ہوتا ہے۔ ہر قدامت سے وزن فوق، اوپر جو تین وزن دے رکھے ہیں فعلا، 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 جی یہ سب صیغہ اول ہیں، باقی سائر، باقی 13 صیغہ الصیغہ اول میں گیریم، پہلے صیغے سے لیں گے بدن ترتیب، اس ترتیب کے ساتھ جو میں نے آپ کو لکھوائی تھی۔ صیغہ دوم با اضافہ کردن الف بآخر صیغہ اول، صیغہ اول کے آخر میں الف اضافہ کرنے کے ساتھ، جیسے فعلا سے فعلا۔ صیغہ سوم با اضافہ کردن واو بآخر صیغہ اول، صیغہ اول کے آخر میں واو اضافہ کر کے اور وہ مضموم کردن لام الفعل، لام الفعل کو مضموم کرنے سے، ٹھیک ہے۔ صیغہ چہاروں با اضافہ کردن تائے ساکنے بآخر صیغہ اول، صیغہ اول کے آخر میں تائے ساکنہ کا اضافہ، فعلا سے ہو جائے گا فعلت۔ صیغہ پنجم کیسے ادب دست میں آیت بعد اضافہ کردن تا اضافہ کرنے سے ہاتھ میں آتا ہے بآخر صیغہ اول، صیغہ اول کے آخر میں فعلتا، فعلتا۔ صیغہ ششم چطور بے دست میں آیت، صیغہ ششم با اضافہ کردن نون مفتوحہ بآخر صیغہ اول بے دست میں آیت وہ ساکن کردن لام الفعل، لام الفعل کو ساکن کر کے آخر میں نون مفتوحہ فعلنا، پھر با اضافہ کردن تائے مفتوحہ بآخر صیغہ اول۔ صیغہ ہفتم چطور بے دست میں آیت، با اضافہ کرتا صیغہ ہفتم با اضافہ کردن تائے مفتوحہ بآخر صیغہ اول وہ ساکن کردن لام الفعل بے دست میں آیت۔ ساتواں صیغہ تائے مفتوحہ پہلے صیغے کے آخر میں اضافہ کر کے لام الفعل کو ساکن کر کے ہاتھ میں آتا ہے، حاصل ہوتا ہے۔ صیغہ ہشتم وقت تمام شدوستان فردہ مخانی، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآلہ